دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن، ذہنی بیماریاں، نیند کوسوں دور، گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب، معذوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو۔ میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں، وہ 11 دانے، وہ 11 دانے، وہ ایک چائے کا چمچ ہلکا سا کوٹ لیجئے، کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجئے، تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں، پی لیں۔ آپ صرف تیسرے دن رزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا۔ یہ قہوہ جو ہے نا، کمال چیز، حتیٰ کہ یہ قہوہ جو ہے یہ گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے۔ بس آگے نہیں بات کروں۔ مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا۔ میں ابھی دریائے نیل پہ گیا، مصر گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے، کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً۔ تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا، فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا، فلاں ایک بابا ہوگا، اس سے مل کے آ جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ خیر وہ وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا، بڑی عمر کا۔ تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا، وہ پی رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا، وہ پی لیتا، پھر بھرتا، پھر پی لیتا۔ ان کے پاس وہ، انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کی کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے، اور ایک بابے کو بلایا، او یا ولدی، او ولدی، او بیٹا، او پوترا۔ وہ آیا، انہوں نے کہا میرا پوترا 98 سال کا ہے۔ اچھا، ایک اور بچہ بیچارہ بھاگتا دوڑتا آیا، انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے۔ 6 سال کا؟ ہاں، ایک 98 سال کا ہے، ایک 6 سال کا، اور خود 119 سال۔ اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا۔ 119 تو ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ راز کیا تھا؟ وہ ایک قہوہ تھا۔ ایک قہوہ تھا؟ میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں، بابا تو نہیں مل سکا مجھے، بابا نہیں مل۔ آپ حیران ہوں گے، تقریباً 6500 کلومیٹر لمبا دریا ہے، اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں، اور نیل جنت میں، اور ان حضرات نے نیل کو ایسے سنبھالا ہوا ہے، 5 منزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھے۔ اچھا، وہ ایک قہوہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں، اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن، ذہنی بیماریاں، نیند کوسوں دور، اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان، گھٹنے، جوڑ، پٹھے، اعصاب، معذوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے، وہ 119 سال والا بابا اور اس کا 98 سال والا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو وہ قہوہ ہے اناب، سپستان اور بہدانہ۔ بس اناب 11 دانے، سپستان یہ لسوڑیاں خشک ہوتی ہیں، اور بہی دانہ وہ 11 دانے، وہ 11 دانے، وہ ایک چائے کا چمچ ہلکا سا کوٹ لیجئے، کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجئے۔ صبح اٹھ کے اس کو صرف 5-10 منٹ خوب ابالیں ڈھانک کے، اس کے بعد رکھ دیں۔ اب اس میں سے 1 کپ پیتے جائیں، وہ اس کے اندر دوائی پڑی رہے، شام تک یہی دوائی آپ پی لیں، ٹھیک۔ بابا تو زیادہ پیتا تھا، آپ پی لیں، تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں، پی لیں۔ آپ صرف تیسرے دن رزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا، اس کے وہ فائدے، وہ فائدے۔ یعنی ہم نے یہ پوسٹ ڈالی تو لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے اس کو آزمایا۔ کوئی کہتا ہے میرے بال پھر سے سیاہ ہونے لگے، کوئی کہتا ہے میرے دانت کے مسئلے، کوئی کہتا ہے میرا پرانا نزلہ، الرجی ختم، اور یہ اس کا علاج ہے، واقعی علاج ہے۔ یہ اصل میری والدہ کا ٹوٹکا ہے، انہیں پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا، مجھے تو مصر کا حوالہ ملا۔ کوئی بیماری ہے، دماغ کمزور، یادداشت پہ اثر ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا ہے، اماں بچپن میں پلاتی تھی۔ میں آج سمجھتا ہوں اگر کچھ میرے اندر کچھ صحت کی کوئی، ابھی تک تو اس کی کریمے سے کوئی روگ نہیں لگا، اگر ہے تو وہ یہ بنیادوں میں چیزیں، فطری غذائیں اور یہ قہوہ جو ہے کمال چیز۔ بس پیتے جائیں اور اس کے ریزلٹ دیکھ، حتیٰ کہ یہ قہوہ جو ہے یہ گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے۔ بس آگے نہیں بات کروں۔ اللہ نے کائنات کو 2 چیزوں سے جوڑا ہے، ایک محنت اور دعا۔ بالکل صحیح۔ محنت اور دعا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں چیزوں، ایک طرف غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور ایک طرف محنت ہے کہ بچے تھے تو ان کو بھی شامل کیا، اور کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو کھجور کی چھڑی دے دی۔ ہمارا جو انگریز ہے اس نے دونوں چیزیں ساتھ لی ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید وہ محنت کرتا ہے،
ہمارے سائنسدان، ہماری تاریخ، ہمارا نیٹ، پوری دنیا بتا رہا ہے کہ انگریز روحانیت کو کتنا مانتا ہے، کتنا اس پہ یقین رکھتا ہے اور کتنا اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ایک تو ہمارے مزاجوں میں محنت گئی، کوشش گئی، ٹھیک۔ جو قومیں دیر سے اٹھیں گی، میں چند ملکوں میں گیا ہوں، میں ایک ملک میں گیا تو ہم سفر کر رہے تھے دوسرے شہر میں جانے کے، ہم نے کہا کھانا وہیں کھا لیں گے، سارا شہر سویا ہوا تھا، مغرب کے بعد بند، پھر بسکٹ 2-4 اوپر نیچے کر کے کھا پانی پی کے سو گئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ روحانیت انہوں نے لی ہے، اور وہ اتنا لی ہے، ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہے سلطان بشیر الدین محمود صاحب، انہوں نے انگریز کی روحانیت کو اتنا کھولا ہے کہ اس نے ہمیں مغالطوں میں ڈالا ہے اور خود روحانیت کے ذریعے سے کہاں پہنچ گئے۔ کہاں پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں یہ کیا کر رہے ہیں، دنیا کہاں مریخ پہ چاند پہ پہنچ گئی، انگریز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے اور خود روحانیت میں آگے نکل گیا۔ یہ ابکری میوزیم ہے، میری ابکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے، اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں۔ اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے۔ اچھا کہ میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا، تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں۔ یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی۔ مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں، مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پرانا چرخہ ہے، اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے ہیں۔ یہ پرانا حقہ ہے، اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں۔